حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا اور ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی، مجھے دیکھے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس سے حیا کرو جو دلوں کے بید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ تو کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے پھر بھی اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو؟ کون سی چیز تمہیں میرے اندر پسند آئی؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آئی اور تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور وہ جو تشت ہے وہ میری طرف بڑھایا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس پہ سے کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں، اللہ اکبر، اور اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی وجہ سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے خود سے کہا اے حسن بصری، تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے؟ اتنا خوف اس کے سینے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں قطار رویا اور پھر میں گھر چلا گیا اور ساری رات میں نے توبہ میں گزاری۔ جب صبح کی کرن طلوع ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے اللہ سے تو ساری رات معافی مانگی، تو جس نے اپنی آنکھیں مجھے بھیج دیں اس سے بھی تو معذرت کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا اور اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا اور پھر سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تو استغفار پڑھا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے رستے پہ ڈال گیا۔ پھر وہ حسن بصری زمانے کے ولی کامل بنے اور زمانے کے امام بنے۔ تو انسان جب عبرت کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر ریٹائرمنٹ لے لوں گا، پھر بچوں کی شادیاں کر لوں گا، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ اور یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں، اور ایسے بات کر رہا ہے جیسے سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کسی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے، توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے احد پہاڑ تلے آ گیا ہے، ابھی کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ تو جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے رب سے پکی سچی توبہ کر لو۔ وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ تمہارے ایک آنسو سے سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔